باہر گہری دھند پھیلی ہوئی تھی۔ بادل زور سے گرجا۔ فیصل آتش دان سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے۔ چاروں طرف کوہر پھیلی تھی اور سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ پرانے قلعے کے اجڑے اجڑے ویران باغ کے درخت سرد ہوا میں جھوم رہے تھے۔ وہ سڑک جو جنگل میں سے گزر کر پرانے قلعے کی طرف کو آتی تھی، دھند میں بری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ فیصل کو اپنے دوست ارشد کا انتظار تھا۔ اس پرانے قلعے میں فیصل ایک بوڑھے ملازم انتری کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ قلعہ اگرچہ چھوٹا سا تھا مگر شہر سے دور سمندر کے کنارے واقع تھا اور بڑا ہی پراسرار سا تھا۔ فیصل کے دادا نے اس قلعے کو ایک جاگیردار سے خرید لیا تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد فیصل اب اس قلعے کا اکلوتا مالک تھا۔ قلعے کے ساتھ ایک چھوٹی سی زمین تھی اور اس کی آمدنی بہت ہی کم تھی۔ فیصل کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، اسی لیے اس نے تعلیم مکمل کرنے کے لیے اس زمین کا ایک ٹکڑا فروخت کر کے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ارشد نے بھی فیصل کے ساتھ ہی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی۔ دونوں کے دونوں بہت ہی گہرے دوست تھے۔ آج فیصل نے ایک بڑی ہی پراسرار اور خفیہ بات چیت کرنے کے لیے ارشد کو اپنے ہاں بلایا ہے۔ یہ بات وہ شہر کے کالج کے کینٹین میں بھی کر سکتا تھا، مگر بات اتنی عجیب و غریب تھی کہ فیصل نے ارشد سے کہا، بہتر ہے کہ ہم یہ بات قلعے کے اندر ہی کریں۔ میں نہیں چاہتا ارشد کہ ہمارے راز کے بارے میں کسی کو کانوں کان خبر بھی ہو۔ اصل میں ارشد کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ فیصل نے سوچا شاید موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر آتش دان کے پاس آیا اور اس میں لکڑیاں ڈالنے لگا۔ سردی آج بہت تیز تھی۔ اتنے میں بادل ایک بار پھر گرجا اور بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور کھڑکی کا ایک پٹ کھل گیا۔ فیصل آتش دان کے پاس سے اٹھا اور اس نے کھڑکی کا پٹ بند کر دیا اور شیشے سے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ بارش موسلادھار ہو رہی تھی۔ دھند نے چاروں طرف ایک چادر پھیلا رکھی تھی۔ فیصل کی نگاہیں اس سڑک پر تھیں جو شہر کی طرف سے اس قلعے کی طرف کو آتی ہے۔ اس کے پیچھے کسی نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ فیصل نے پلٹ کر دیکھا تو بوڑھا ملازم انتری کافی کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس نے آتش دان کے پاس میز پر کافی کا سامان رکھ دیا اور بولا، کافی تیار ہے صاحب۔ فیصل نے کہا، ٹھیک ہے انتری، تم جاؤ اور سنو، جب تک میں نہ بلاؤں کمرے میں نہ آنا۔ بہتر جناب۔ بوڑھا انتری سر جھکائے باہر کو نکل گیا۔ کچھ روز سے وہ اپنے مالک فیصل کی حرکتوں کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اسے کچھ شبہ سا تھا کہ اس کا مالک کوئی عجیب و غریب کام کرنے والا ہے، مگر وہ کام کیا تھا بوڑھے ملازم کا دماغ اس سے آگے نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فیصل کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اور اس کے گہرے دوست ارشد نے سرجری میں ڈاکٹری پاس کی تھی، یعنی وہ انسان کے جسم کے آپریشن کرنے میں ماہر تھے۔ انہوں نے یہ علم بھی حاصل کیا تھا کہ وہ کسی انسان کا کٹا ہوا بازو یا ٹانگ آپریشن کر کے دوبارہ جوڑ سکتے تھے۔ اس امتحان میں انہوں نے بڑی محنت کی اور محنت کر کے کامیابی بھی حاصل کی، اور تو اور کالج کی طرف سے سونے کا تمغہ بھی حاصل کیا تھا۔ ارشد سوچ رہا تھا کہ وہ فوج میں ڈاکٹر بن کر چلا جائے، لیکن فیصل نے ایک روز اسے روک کے کہا کہ ارشد، فوج میں جا کر تم سوائے اس کے اور کیا کرو گے کہ ڈاکٹر بن جاؤ، ترقی حاصل کرو اور پھر ریٹائر ہو جاؤ۔ ارشد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، دوست، اس سے زیادہ انسان کو اور چاہیے بھی کیا؟ فیصل نے بات کاٹ کر کہا، نہیں نہیں ارشد، میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب اسکیم ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی انوکھا اور حیرت انگیز کام کریں، ایسا کام جو ساری دنیا میں ہمیں مشہور کر دے، جو لوگوں کو چونکا دے۔ ورنہ عام ڈاکٹر بن جانے سے کیا ہوگا؟ ایسا تو سبھی لڑکے ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد کرتے ہی ہیں۔
अरशद ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, वो कौन सी अजीबोगरीब स्कीम है, जरा मुझे भी तो बताओ। फैसल ने कहा, मैं वो स्कीम यहाँ नहीं बताना चाहता। अगर कल 4 बजे शाम तुम मेरे पास किले में आओ तो मैं तुम्हारे सामने सारी बात खोलकर बयान करूंगा। अरशद ने अगले रोज शाम किले में आने का वादा कर लिया और आज फैसल उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वक्त 4:30 हो गया था। कल उसने 4 बजे आने का वादा किया था। अरशद को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा था। फैसल उठकर एक बार फिर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बारिश उसी तरह हो रही थी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद बादल गरजता था तेजी से। स्याह बादलों और धुंध की वजह से फिजा में अंधेरा सा फैल गया था। दूर सड़क पर फैसल को एक कार की रोशनी नजर आई। अरशद आ गया था। फैसल बेहद खुश हुआ। आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। कार की रोशनी धुंध में करीब से करीब तर आती जा रही थी। अरशद ने एक बार रोशनी बुझाकर फैसल को इस बात का इशारा किया कि वो आ गया है। इतने में वीरान बाग की धुंध और गिरती बारिश में अरशद की काले रंग की कार नमूदार हुई और किले के नीचे दीवार के साथ जाकर खड़ी हो गई। फैसल खिड़की के शीशे से लगा ये सारा मंजर देख रहा था। कार का दरवाजा खुला। अरशद बरसाती ओढ़े बाहर निकला। उसने कार का दरवाजा बंद किया और बारिश में भीगता हुआ भागकर किले के दरवाजे में दाखिल हो गया। फैसल ने आतिशदान में और लकड़ियां डाल दी। इतने में दरवाजा खुला और उसका प्यारा दोस्त अरशद कमरे में दस्ताने उतारता हुआ दाखिल हुआ। भाई, कमरा तो बहुत खूब गर्म है। बाहर सर्दी और बारिश का तूफान आया हुआ है। फैसल ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ कमरा ही गर्म नहीं किया बल्कि कॉफी भी खूब गर्म करवा कर रखी है अरशद। अरशद ने कहा, शुक्रिया फैसल। अरशद आतिशदान के पास सोफे पर फैसल के सामने बैठ गया। फैसल प्यालियों में कॉफी उंडेलने लगा। अरशद ने उसे बताया कि बारिश के तूफान की वजह से उसे देर हो गई, वरना वो ठीक वक्त पर 4 बजे पहुंच जाता। जंगल में सड़क पानी में डूबी हुई थी यार। कुछ दरख्त जड़ों से उखड़ गए थे। उन्होंने रास्ता रोक लिया था और मुझे ऊपर से चक्कर काट कर आना पड़ा। पता है कितनी मुसीबत हो गई थी। बहरहाल, फैसल ने कहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम पहुंच गए। लो, गर्मा गर्म कॉफी पियो। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दोस्त फैसल, शुक्रिया। फैसल ने कहा, अरशद, अगर तुम ना आते तो मुझे बहुत अफसोस होता। अरशद ने कहा, भाई भला कैसे हो सकता था? तुमने ये बताकर कि मुझसे एक बड़ी ही पुरस्कार बातचीत करनी है, मेरे शौक को बढ़ा दिया था। अगर इससे भी बड़ा तूफान आ जाता तो मैं फिर भी तुम्हारे पास पहुंच जाता। फैसल ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे अजीज तरीन और पुराने दोस्त हो अरशद। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अरशद ने कॉफी की चुस्कियां लेते हुए कहा, अच्छा भाई, मेरा ख्याल है कि अब तुम ये बताओ कि वो पुरस्कार खुफिया बात कौन सी है जो तुम मुझसे करना चाहते थे और जिसके लिए तुमने मुझे इस वक्त यहाँ बुलाया है। फैसल ने आंख से खामोश रहने का इशारा किया क्योंकि बूढ़ा मुलाजिम अंतरी ट्रे में चिकन सैंडविच रखे अंदर दाखिल हो रहा था। वो हस्बे आदत थोड़ा लंगड़ा रहा था। आतिशदान के करीब आया, मेज पर सैंडविच की प्लेट रखी और अरशद को शक व शुबा की निगाह से देखने लगा। फिर सीधा हुआ, पलटा और वापस बाहर की तरफ चला गया। अरशद ने फैसल से कहा, भाई तुम्हारा ये नौकर तो बड़ा ही पुरस्कार इंसान है फैसल। फैसल अपनी प्याली में कॉफी डाल रहा था। उसने बूढ़े मुलाजिम अंतरी को दरवाजा बंद करके बाहर निकलते देखा और अरशद से बोला, पुरस्कार उतना है नहीं जितना कि वो बनता है। मैं उसके हाथों में पल कर जवान हुआ हूं। मेरा बड़ा खैरख्वाह है, वफादार नौकर है। अरशद ने बात काटते हुए कहा, अच्छा भाई अच्छा, अब नौकर की वफादारी के कसीदे मत पढ़ो, उसकी बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुमने किस शय के बारे में बातचीत करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। फैसल ने कहा, हाँ भाई हाँ, अभी बताता हूँ, बेसब्रे क्यों हुए जा रहे हो? अरशद ने कहा, भाई बेसब्रा? भाई बेसब्रा तो तुमने मुझे बना ही दिया है फैसल। जब से तुमने मुझे ये कहा है
کہ ایک ایسی خفیہ بات چیت کرنے والے ہو جو صرف قلعے کی تنہائی میں ہی ہو سکتی ہے، مگر اب بتا بھی چکو کہ وہ پراسرار بات کون سی ہے۔ فیصل نے اپنی پیالی میں چینی ڈالتے ہوئے اسے چمچ سے ہلایا اور کچھ دیر خاموشی سے آتش دان میں جلتی لکڑیوں کو تکتا رہا۔ پھر کافی سوچ بچار کے بعد اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، پیالی میز پر رکھی اور ارشد کی طرف دیکھ کر کہا، میری بات غور سے سننا ارشد، اگر تمہیں میری بات پسند نہ آئے تو اسے اپنے سینے میں ہی دفن کر دینا، کسی سے اس کا ذکر تک مت کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہیں میری اس بات سے اختلاف ہو، مگر میں اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ ارشد گھبرا گیا اور گھبرا کے پوچھا، آخر وہ کون سا فیصلہ ہے؟ مجھے بھی تو بتاؤ یار۔ سنو ارشد، جیسا کہ میں نے تمہیں اس دن کہا تھا کہ ڈاکٹری پاس کر کے ڈاکٹر بن جانا، فوج میں چلے جانا، اپنی دکان کھول کر پریکٹس شروع کر دینا، یہ عام بات ہے یار۔ یہ وہ کچھ ہے جس پر تقریباً ہر ڈاکٹر عمل کرتا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہی کیا تو ہم کون سی کوئی نئی بات کریں گے، بلکہ اسی پرانی لکیر کو پیٹیں گے جسے ہم سے پہلے ڈاکٹر لوگ پیٹتے آئے ہیں۔ ارشد نے پوچھا، لیکن اس کے علاوہ ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں فیصل؟ فیصل نے جواب دیا، اپنے ذہن پر زور دے کر سوچو، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ تم وہ کچھ کر سکتے ہو کہ ڈاکٹر کی دنیا میں انقلاب آ جائے۔ ارشد نے کہا، مثلاً تمہیں کچھ بتاؤ، میرے ذہن میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ فیصل نے جواب دیا، میری بات غور سے سنو، میں نے ایک اسکیم سوچی ہے، ایک ایسی اسکیم جو صرف ڈاکٹری کی دنیا میں انقلاب لائے گی بلکہ تاریخ میں ہم دونوں کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید کر دے گی۔ لوگ ہم پر مضمون لکھیں گے، کتابیں لکھیں گے، ریسرچ کریں گے اور ہمارے بڑے بڑے بت بنا کر اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں کے برآمدوں میں رکھیں گے۔ ارشد یہ ساری باتیں حیرانی سے سنتا رہا اور پھر کہا، یار آخر وہ اسکیم ہے کیا؟ اب بتا بھی دو نا۔ سنو، فیصل نے آتش دان میں جلتی ہوئی لکڑیوں کو سلاخ سے قرید کر ارشد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارشد وہ اسکیم یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ شامل ہو جاؤ تو ہم دونوں ایک انسان بنائیں گے۔ ارشد یہ سن کے حیران ہو گیا اور اسی حیرانی کی حالت میں اس نے فوراً پوچھا، کیا انسان بنائیں گے؟ ہاں؟ کیسے؟ فیصل نے جواب دیا، ہاں ارشد، ہم ایک چیتا جاگتا انسان، زندہ انسان بنائیں گے۔ ارشد نے پھر پوچھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے فیصل؟ بھلا ہم ایک جیتا جاگتا انسان کیوں کر بنائیں گے؟ فیصل نے جواب دیا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فیصل نے اپنی پیالی میں گرم گرم کافی پھر سے انڈیلی اور کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو ہم دونوں نے سرجری میں ڈاکٹری پاس کی ہے۔ ہم انسان کے کٹے ہوئے بازو، ٹانگیں، ہاتھ اور جسم کے دوسرے اعضاء بڑی کامیابی سے آپریشن کر کے جوڑ سکتے ہیں۔ میں نے جب سے آپریشن کرنا شروع کیا ہے یہ خاص طور پر دیکھا ہے کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ ارشد نے کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ فیصل نے جواب دیا، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے بازو طاقتور ہیں تو ٹانگیں کمزور ہیں، اگر کسی کی ٹانگیں طاقتور ہیں تو بازو کمزور ہیں، اگر آنکھیں خوبصورت ہیں تو ناک بھدی ہے، اگر بال سنہری ہیں تو خط چھوٹا ہے، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو دماغ کمزور ہے۔ ارشد نے سر پر ہاتھ رکھا اور جواب دیا، یار یہ تو قدرت کی دین ہے نا فیصل، اس میں ہم اور تم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں 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 ارشد، فیصل نے جواب دیا، یہ تمہارا وہم ہے، ہم اگر چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں بہت سی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ایسا مثالی انسان بناؤں جو ہر اعتبار سے مکمل ہو، جس کے بازو اور ٹانگیں طاقتور ہوں، بال سنہری ہو، آنکھیں نیلی ہوں، دماغ بہترین ہو، قد اونچا ہو، غرض یہ کہ وہ ہر لحاظ سے بہترین انسان ہو
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارا تابعدار ہو۔ ہم جو کچھ اسے کہیں وہ اس پر عمل کریں۔ ارشد یہ سب سن کے ہکا بکا رہ چکا تھا۔ اس نے نہ جانے کس طرح پوچھا، مگر فیصل، تم ایسا کیوں کر سکو گے؟ فیصل نے جواب دیا، ہر روز شہر میں لوگ مرتے ہیں اور انہیں قبرستان میں لا کر دفنا دیا جاتا ہے۔ ان میں ایسے جوان بھی ہوتے ہیں جن کے اوضاع طاقتور ہوتے ہیں۔ بس تو پھر ہم ایسے ہی نوجوان مردوں کی تلاش میں رہیں گے جن کا کوئی نہ کوئی اوضاع صحت مند ہو۔ اگر کسی مردے کے ہاتھ چوڑے ہیں تو ہم وہ ہاتھ کاٹ لیں گے، اگر آنکھیں نیلی ہیں تو وہ آنکھیں نکال لیں گے، اسی طرح اگر سر خوبصورت ہے اور بڑا ہے تو سر کاٹ کر لے آئیں گے۔ اچھا فیصل، پھر ہم کیا کریں گے؟ ارشد نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ فیصل نے جواب دیا کہ ہم ان سارے اوضاع کو آپریشن کر کے ایک ساتھ جوڑ دیں گے اور یوں ایک نیا جیتا جاگتا انسان بن جائے گا جو طاقتور ہوگا، خوبصورت اور ذہین ہوگا، جس میں ساری کی ساری خوبیاں موجود ہوں گی۔ ارشد ابھی تک اس بات کو ہضم نہ کر پایا تھا۔ اس نے پوچھا، اچھا ہم یہ سب کر لیں گے فیصل، اس کے بعد اس میں روح کہاں سے آئے گی یہ بھی تو بتاؤ ذرا۔ فیصل نے مسکرا کر ارشد کو دیکھا اور کہا، یہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ ٹھیک اسی لمحے میں بادل ایک بار پھر زور سے گرجا اور کھڑکی کا ایک پٹ پھر سے کھل گیا۔ ارشد جو کہ پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، ڈر کے اس جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ فیصل نے اسے اشارے سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر آگے فیصل نے اسے کچھ بات بتائی۔ وہ بات جاننے کے لیے آپ انتظار کریں گے کل تک کا، کیونکہ کل اس کہانی کا اگلا حصہ سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور میرے سنانے کے انداز میں آپ کو لطف آیا ہوگا۔ اگر آیا ہے تو اس کہانی کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا، کیونکہ اسی طرح کی مزیدار کہانیاں میں آپ کو سناتا رہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے پیار کریں۔ اللہ حافظ۔